یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد. چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے کل سول سیکریٹریٹ سری نگر میں منعقدہ ایک میٹنگ کی صدارت کے دوران جموں کشمیر میں بجلی اور پانی کی دستیابی کا جائزہ لیا. میٹنگ کے آغاز میں چیف سیکرٹری کو جموں کشمیر میں بجلی کی صورتحال اور بجلی سپلائی میں کمی کی وجوہات کے بارے میں جانکاری دی گئی. میٹنگ میں بتایا گیا کہ موجودہ ایام میں پورے ملک کو بجلی کی غیر اطمینان بخش سپلائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یوٹی میں بجلی کے طلب کو پورا کرنے کے لیے مرکز کی طرف سے اضافی بجلی فراہم کی جا رہی ہے. چیف سیکرٹری نے پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو سحری اور افطار کے وقت ضرورت کے مطابق بجلی فراہم کرنے کی ہدایت دی. انہوں نے محکمے سے کہا کہ وہ لوگوں کو بجلی کی قلت کی وجوہات کے بارے میں آگاہ کریں. چیف سیکرٹری نے کہا کہ عام شہریوں کو موجودہ بجلی کی بحران کی وجوہات کے بارے میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جانکاری دی جانی چاہیے. انہوں نے محکمہ جل شکتی اور پی ڈی ڈی کو قریبی تال میل کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دی تاکہ بجلی کی کمی کی وجہ سے جل شکتی اسکیموں کی عمل آوری میں کسی قسم کا رکھنا نہ پڑ سکے. ملک کی بعض ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کووڈ معاملات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور کل ملک بھر میں 2483 نئے معاملات سامنے آئے ہیں. کووڈ کی تازہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی آج مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ بات چیت کریں گے. یہ جائزہ میٹنگ آج دوپہر 12 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ہوگی. اس سال جنوری میں منعقد ہوئی گزشتہ جائزہ میٹنگ میں وزیر اعظم نے عہدیداروں کو ہدایت دی تھی کہ وہ سبھی سطحوں پر نگرانی اور چوکسی کو برقرار رکھیں. انہوں نے مرکزی حکومت کے عہدیداروں کو بھی ہدایت دی تھی کہ وہ کووڈ 19 کی روک تھام کے لیے ریاستوں کے ساتھ قریبی تال میل کے ساتھ کام کریں. ڈائریکٹر جنرل پولیس دلباغ سنگھ نے امرناتھ جی یاترا کے پیش نظر کل جموں سری نگر شاہراہ پر چندرکوٹ میں یاترا نواس اور بانہال میں ٹرانزٹ کیمپ میں سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا. انہوں نے سول انتظامیہ، فوج، سی آر پی ایف اور پولیس افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کے دوران ضلع رامبن میں موجودہ سیکورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا. اس موقع پر افسران کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ڈی جی پی نے قومی شاہراہ اور مقامی سطح پر حفاظتی اقدامات کو مزید سخت کرنے کی ہدایت دی تاکہ امن و امان میں رخنہ ڈالنے والے عناصر کی کوششوں کو ناکام بنایا جا سکے. انہوں نے قومی شاہراہ پر اضافی سیکورٹی فورسز کی تعیناتی کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا بھی جائزہ لیا. فوج کے چنار کور کی طرف سے جموں کشمیر کے 7ویں، 8ویں اور 9ویں جماعت کے 24 طلبہ کو آپریشن سدبھاونا کے تحت آرمی پبلک سکول پتھورا گڑھ اتر پردیش میں داخلہ فراہم کیا جا رہا ہے. پی آر او ڈیفنس نے بتایا کہ فوج کی طرف سے 100% اسکالرشپ پروگرام کے ایک حصے کے طور پر ان طلبہ کو اے پی ایس پتھورا گڑھ میں 12ویں جماعت تک تعلیم فراہم کی جائے گی. جی او سی 31 سب ایریا نے کل کشمیر وادی کے ان طلبہ کو پتھورا گڑھ روانگی کے لیے ہری جھنڈی دکھائی. پرنسپل سیکرٹری سکل ڈیولپمنٹ ڈاکٹر اصغر حسن سامون نے کل سی ایف سی سیتھر میں کرکٹ بیٹ کرافٹنگ کورس کا افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے یونٹ ہولڈرز، انڈسٹریز اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران کے ساتھ بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ اس اقدام میں بیٹ کی صنعت میں تربیت یافتہ افراد قوت شامل ہوگی. انہوں نے کہا کہ اسٹیک ہولڈرز کو مصنوعات کی تیاری اور مارکیٹنگ پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر سامون نے کہا کہ ویلیو ایڈیشن مزید کاروباری افراد کو بیٹ کی صنعت کی طرف راغب کرے گی. انہوں نے کہا کہ تمام اضلاع میں ہنرمندی کے فروغ کے لیے کمیٹیوں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور امید ہے کہ ان اضلاع میں سکل ڈیولپمنٹ کے لیے لازمی اقدامات پر توجہ مبذول کی جائے گی. بعد میں پرنسپل سیکرٹری نے آئی ٹی آئی اننت ناگ اور گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج لڑکی پورہ کا دورہ کیا اور طلبہ کے ساتھ بات چیت کی. شہری سری نگر کے نواکدل سے ملحقہ کنی مزار علاقے میں کل آگ کی ایک ہولناک واردات میں 8 رہائشی مکانات خاکستر ہو گئے. ذرائع کے مطابق ایک رہائشی مکان میں موجودہ رسوئی گیس کے اخراج سے اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کی لپیٹ میں دیگر 7 رہائشی مکانات آ گئے. تاہم فائر سروسز عملے اور مقامی لوگوں نے بر وقت کارروائی کر کے آگ کو مزید پھیلنے سے روکا. واردات کے دوران فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے 3 اہلکاروں سمیت کئی افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے. آتش زدگی کے نتیجے میں لاکھوں روپے مالیت کے گھریلو املاک خاکستر ہو گئی ہیں.
ڈپٹی کمشنر کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین نے کل محکمہ مال کے افسران کے ساتھ منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران محکمے کے کام کاج کا جائزہ لیا. میٹنگ کے دوران سرکاری اور کاہچرائے اراضی پر غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانے، مائیگرنٹ اراضی کو ناجائز قبضے سے چھڑانے اور ریونیو ریکارڈز کی اپڈیشن کے علاوہ مائیگرنٹ کمپلینٹس کا ازالہ کرنے کے سلسلے میں کیے جا رہے اقدامات کی پیش رفت اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا. اور اب درجہ حرارت. سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.4 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.